بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت اس کی گردن جو ہے وہ جانور سے جدا ہو جائے تو کیا اس صورت میں وہ جانور حرام ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ فعل جو ہے یعنی اس کی گردن کو الگ کر دینا، اس فعل کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے، یعنی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یا اس کو شریعت کے اندر کس طرح دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر جانور کی گردن جو ہے وہ جدا ہو جائے تو کیا اس کا گوشت کھانا یہ جائز ہوگا یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں، فقہائے کرام نے اس پر بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس مسئلہ سے ناواقف ہوتے ہیں، اور بالخصوص گاؤں کی طرف جو لوگ ہیں ان میں تو یہ چیز بڑی مشہور ہوتی ہے کہ بھائی اگر جانور کی گردن جو ذبح کرتے وقت وہ جدا ہو جائے تو وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بالخصوص مرغی کے متعلق تو اکثر لوگوں کی یہی رائے ہوتی ہے کہ اگر وہ ذبح کرتے وقت اس کی گردن جدا کر دی جائے تو مرغی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کی گردن اگر الگ ہو جائے تو اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا جاتا ہے، یعنی یہ فعل جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کہلائے گا۔ البتہ جو جانور ہے وہ گردن جدا ہونے کی وجہ سے ذبح کے وقت وہ حرام نہیں ہوتا، اور اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف یہ جو فعل ہے اس کو فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ البتہ اس کی وجہ سے جانور پر کوئی فرق نہیں آتا، یعنی اس کا گوشت کھانا بھی بالکل جائز ہے، وہ حرام بھی نہیں ہوتا، اس طرح کہ اس جانور کے اندر کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق یہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک روایت میرے سامنے موجود ہے، ہدایہ شریف کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 140 میں یہ موجود ہے۔ علامہ برہان الدین ابو بکر آپ فرماتے ہیں کہ وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، کہ جس نے چھری کو حرام مغز تک پہنچا دیا، او قطع الرأس، یا سر کاٹ دیا، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حرام مغز تک ذبح کرتے وقت وہ چھری کو پہنچا دیا یا جانور کی گردن جو ہے وہ کاٹ دی تو کہتے ہیں کُرِہَ لَهُ ذَلِکَ، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، اور مکروہ بھی کون سا؟ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس کی گردن اگر کاٹ دی، اس کا سر جو ہے وہ جدا کر دیا تو یہ فعل کہتے ہیں مکروہ ہے، اور کہتے ہیں وَتُؤْكَلُ ذَبِیحَتُهُ، اور اس کا ذبیحہ جو ہے وہ کھایا جائے گا، یعنی اس کے ذبیحے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے، اس کا ذبیحہ جو ہے وہ بالکل کھایا جائے گا۔ البتہ یہ جو فعل ہے اس کو فقہا نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ بہار شریعت کے اندر صاحب بہار شریعت اس کو ذکر فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 315 پر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ذبح کرنا کہ چھری حرام مغز تک پہنچ جائے یا سر کٹ کر جدا ہو جائے مکروہ ہے، مگر وہ ذبیحہ کھایا جائے گا، یعنی کراہت اس فعل میں ہے نہ کہ ذبیحہ میں۔ یعنی بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اگر اس طرح جانور کا سر کاٹ دیا جائے تو یہ فعل جو ہے یہ مکروہ کہلائے گا، جانور جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جانور بالکل کھانا جو ہے وہ حلال ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ذبح کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس سر کا کھانا مکروہ ہے، یہ کتب فقہ میں نظر سے نہیں گزرا، بلکہ فقہا کا یہ ارشاد کہ ذبیحہ کھایا جائے گا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھایا جائے گا۔ یعنی آپ نے ایک اور وضاحت فرما دی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گوشت کھا لو باقی جانور کا، لیکن جو سر ہے اس کو نہ کھایا جائے، تو آپ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، جس سر کو جدا کر دیا جائے ذبح کے وقت وہ سر بھی کھانا بغیر کسی کراہت کے وہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے وہ الفقہ الاسلامی کے اندر ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان تمات الذابح بالذبح، جب ذبح کرنے والا ذبح کے وقت چھری کو کیا کرے، حتی قطع النخاع، اتنا دور تک لے جائے کہ وہ حرام مغز کو کاٹ دے، کہتے ہیں او قطع کل الرقبہ، یا وہ ساری کی ساری گردن جو ہے اس کو کاٹ دے، تو کہتے ہیں کرہ الذبح عند جمہور الفقہاء غیر الحنابلہ، کہتے ہیں کہ اس صورت میں حنابلہ کے سوا جمہور فقہا کے نزدیک ذبح کی یہ صورت مکروہ ہے،
یعنی یہ صورت انہوں نے بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ البتہ گوشت اس کا کھانا، یہ اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ بالکل جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ فتاوی شامی کے اندر علامہ علاء الدین حسکفی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَكُرِهَ كُلُّ تَعْذِيبٍ بِلَا فَائِدَةٍ مِثْلُ قَطْعِ الرَّأْسِ وَالسَّلْخِ، اور ذبح کیے جانے والے حلال جانور کو بے فائدہ کوئی بھی تکلیف دینا مکروہ ہے۔ کہتے ہیں مثل قطع الرأس، جیسا کہ جانور کے ٹھنڈا ہونے اور اس کے ساکن ہونے سے پہلے اس کا سر کاٹ دینا، یعنی جانور کا سر جو ہے وہ اگر کاٹا بھی جائے تو اس وقت کاٹنا چاہیے جس وقت جانور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا سارا خون جو ہے جو اس کی ہڈیوں میں یا اس کے جسم میں گوشت میں سرایت کرتا ہے وہ سارے کا سارا خون جو ہے وہ نکل جائے، پھر جانور کا سر جو ہے وہ کاٹنا چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہی ہے، اگر کسی جانور کا سر بوقت ذبح وہ کاٹ دیا جائے تو یہ کاٹنا اگرچہ مکروہ تنزیہی کہلاتا ہے، البتہ جانور جو ہے وہ بغیر کسی کراہت کے وہ بالکل حلال ہوتا ہے، اس کا گوشت کھانا بالکل حلال ہوتا ہے، جانور میں کسی قسم کی بھی کوئی کراہت جو ہے وہ نہیں آتی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔